اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرما برداری، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہماری زندگی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ نے میری کافی کہانیاں سنی ہیں اور میں ان کو یہاں کھڑے ہو کر دوبارہ نہیں سناؤں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں کسی بائبل کالج میں جانے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں پاک کی اسکول ضرور گئی ہوں۔ میری اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے مجھے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لیا، یہ میرا اندازہ ہے۔ وہ ہر روز میرے ساتھ رہتا، گھر کی صفائی سے لے کر گروسری اسٹور تک، ہر معاملے میں ہی خدا مجھے بائبل کے بڑے اہم اصول، زندگی کی چھوٹی چھوٹی ہر روز کی عام باتوں سے سکھاتا رہا۔ میرا مطلب ہے بڑی باتیں۔ میں نے سیکھا کہ گروسری اسٹور میں دیانتداری کیا ہوتی ہے۔ سودا سلف کی ٹرالی کو واپس اس کی جگہ پر رکھو۔ اب سنیے، 40 سال پہلے وہ کچھ کرنے کے لیے یقین کیا جو میں آج کر رہی ہوں، اور اس وقت میں اپنے ڈرائنگ روم کے فرش پر ہر منگل کی رات 25 لوگوں کو بیٹھ کر بائبل اسٹڈی کروایا کرتی تھی، اور ہاں، میں بہت عجیب سے کپڑے پہن کر لوگوں کے منہ پر دھواں پھینکا کرتی تھی، اور مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی بری بات ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ خدا نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے تھوڑے بہتر کپڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ سنیے، اور اگر آپ مجھے ایک لمحے کے لیے معاف کریں، میں آپ کی زندگی میں تھوڑی سی مداخلت کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی ماں کی طرح پیش آنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے بھی کچھ کو تھوڑے اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے کپڑے جو تھوڑے نیچے کی طرف اور تھوڑے اوپر کی طرف ہوں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے گھر میں آئینہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال، میں مشکل آنے سے پہلے نکل جاؤں گی، سو اس طرح خدا نے مجھے درست کرنا شروع کیا۔ گروسری کی ٹرالی واپس اس کی جگہ پر رکھو، دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو۔ قابل افسوس بات یہ ہے، مجھے یہ سیکھنے میں اور اس مقام تک آنے میں پورے 2 برس لگے جب میں نے مسلسل خدا کی فرما برداری کرنا شروع کی۔ گروسری کی ٹرالی کو ٹھیک اس جگہ رکھوں جہاں خدا چاہتا ہے کہ میں اسے رکھوں۔ میرا مطلب ہے، ہم نے یہ جنگ گروسری اسٹور میں لڑنا ہے۔ ضرورت کے وقت آپ اسٹور میں جاتے ہیں، لیکن پیسے محدود ہیں، اور وہ اشیاء بھی رکھ لیتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اور جب آپ ان چیزوں کے پاس پہنچتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اضافی چیزیں لے چکے ہیں، پھر آپ فالتو چیزیں نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو ٹھیک جگہ پر رکھیں جہاں سے آپ نے لی تھی، آپ انہیں ادھر ادھر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر خدا بولنا شروع کرتا ہے، جہاں سے اٹھائی تھی اسے وہیں رکھو۔ سنیے، کوئی اور یہ نہیں کرے گا۔ ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے۔ بہانے بنانا بند کریں، کیونکہ آپ ہر کوئی نہیں، آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی قوت میں چلنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو ابلیس کو جھڑکنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ بھاگ جائے گا۔ تو پھر چھوٹی چیزیں کرنا شروع کریں۔ اگر ہر مسیحی دنیا میں ایک مسیح کی مانند جینا شروع کر دے، میرے خدا، ہمیں اس ملک میں ان مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا جن کا ابھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ
آپ چیخ کر کہیں گے کہ جوائس یہاں کے تمام سیاسی مسئلے میرے پیدا کردہ تو نہیں ہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اگر ہم اس طرح اپنی روشنی پھیلائیں جیسے کہ پھیلانی چاہیے تو پھر بہت سارے لوگ خدا کو پیار کرنا، اس کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ان انسانیت پسندوں اور احمقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی جو اس وقت بڑے زوروں پر ہیں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب میں تنہا ہوتی ہوں تو میں کیا ہوتی ہوں؟ میں صرف اپنے مسیحی دوستوں کے لیے یہ لبادہ نہیں پہن سکتی، یہ احساس کرنا چاہتی ہوں کہ خدا ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو میں کرتی ہوں، جو میں کہتی ہوں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا مطلب کسی کو ڈرانا نہیں ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کثرت سے معاف کرتا ہے، اس کے رحم کی انتہا نہیں، اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جب تک ہم اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں وہ چاہتا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہم کسی ایک جگہ پھنسے نہیں رہ سکتے یہ سوچتے ہوئے کہ خدا معاف کرنے والا ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ رحم کرتا ہے، لیکن ہم بھرپور زندگی نہیں گزارتے۔ میں چاہتی ہوں آپ گھر جائیں اور کہیں میں نے خدا کا کلام سنا، اس نے مجھ سے بات کی، میں اب مزید اوسط درجے کی زندگی نہیں گزاروں گی، میں خدا کے لیے بہترین زندگی جیوں گی، میں خود کو پرجوش محسوس کر رہی ہوں۔ اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کو دینے میں فرما بردار رہنے سے متعلق کیا خیال ہے؟ کسی ناپسندیدہ شخص کو معاف کر دینے سے متعلق کیا خیال ہے؟ خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینے سے متعلق کیا خیال ہے؟ شکر گزاری کرنے اور شکایت نہ کرنے سے متعلق کیا خیال ہے؟ عبرانیوں 5 کی 8 اور 9، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ غور کریں کہ یسوع نے کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس نے فرما برداری کی قیمت مشکلات اور دکھوں میں سے گزرتے ہوئے چکانا سیکھی۔ خدا کی فرما برداری کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ نجات مفت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ خدا کا مسا مفت نہیں۔ اگر آپ اپنے سے اوسط درجے کے لوگوں سے اوپر ہو کر خدا کی قوت کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، یہی خدا کا مسا ہے۔ میں نے بہت سال پہلے اپنا ذہن اس بات کے لیے تیار کیا، میں خدا سے پیار کروں گی، اس کی خدمت کروں گی اور ایک حقیقی مسیحی بننے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر میں اپنی پوری زندگی میں ایک بھی دوست نہ رکھوں، ہم اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ خیر، ہر ایک کو اپنی زندگی میں دوست بنانا پسند ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ خدا آپ کو ایک ایسا دوست دے گا جو بھائی سے بڑھ کر ہو۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کے خلاف جا کر اپنے دوست کی حمایت کی؟ ہمیں اس رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو اتنا دلیر ہونا چاہیے کہ آپ کہہ سکیں کہ نہیں، مجھے افسوس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور یا یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ خدا کو میرا اس طرح کرنا پسند آئے گا۔ آئیے اس بات کے لیے زیادہ پرواہ کریں کہ خدا کیا سوچتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ آمین۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں عبرانیوں 5 کی 9، اور کامل بن کر مکمل تجربے کے ساتھ اپنے سب فرما برداروں کے لیے آراستہ ہو کر ابدی نجات کا باعث ہوا۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ یسوع کے پاس فرما برداری کا تجربہ تھا، اس نے اس کے لیے دکھ بھی اٹھائے، لیکن اس کے تجربے نے اسے وہ چیزیں بھی دیں جس سے وہ ہمارا نجات دہندہ بنا۔ مجھے یوں کہنے دیں،
ایک ہی وجہ ہے کہ جب بھی میں یہاں اوپر آتی ہوں میرے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو حقیقی اور زندہ سچ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے $1 کی کتاب خرید کر اس میں سے ایک بنا بنایا پیغام تیار کر لیا، کیونکہ میں ان حالات سے گزری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ کلام خدا کام کرتا ہے۔ میں اس بات کو بخوبی جانتی ہوں کہ آپ کسی بھی چنگل سے مکمل آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن علم آسانی سے نہیں آتا۔ کیا آپ نے سنا؟ علم آسانی سے نہیں آتا۔ تجربہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ وقت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا تجربہ کوئی ایسا گیت نہیں جو ہم گاتے ہیں، یا چند حوالہ جات جو ہم بتا دیتے ہیں، یا فرما برداری پر کلام سنا کر اپنا سر ہلا دیتے ہیں۔ آمین، جوائس فرما برداری پر اچھا کلام تھا۔ یہ محض ایک خیال نہیں، اس کے لیے ہم سب کا عمل کرنا ضروری ہے، چاہے اس میں آسانی ہو یا نہ ہو۔ آمین۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ جو لوگ آپ کو کلام سنانے آتے ہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ جو کچھ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ بتانے کے لائق ہو، ان پر اس قدر مسا ہو کہ خدا ان کو استعمال کرے کہ آپ کو قائل کر پائیں۔ میں صرف اپنے متعلق کی بات نہیں کر رہی، میں ان تمام خادمین کے متعلق بات کر رہی ہوں جو واقعی خدا کے لیے مسا ہوئے ہیں، اتنی مضبوطی سے کلام سنا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس سے تاریکی کا خاتمہ ہو۔ خدا کی مداخلت سے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ جانتے ہیں خدا آپ سے شاید ہی کچھ ایسا کرنے کے لیے کہے جب وہ کام آسان یا بنا تکلیف کے ہو، یا جب ہمارے کوئی اور منصوبے نہ ہوں۔ دراصل جب وہ بلاتا ہے تو لگتا ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خداوند میرے آج کچھ منصوبے ہیں۔ سہولت سے مراد ذاتی آرام اور آسانی ہے۔ آرام اور آسانی جو ہمارے حالات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال لوکا 9 باب اس کی 57 سے 62 آیت۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ اوہ، آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے؟ کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ مجھے یہ پسند ہے، ہر کوئی یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، جب تک اس نے یہ نہ کہا کہ میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کی جگہ بھی نہیں جہاں رات بسر کر سکوں۔ اب ایک کے بعد دوسرا وہ سب بہانے بنا رہے تھے۔ اس نے ایک اور سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے کہ میں پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، اور مجھے 60ویں آیت بہت پسند ہے۔ اس نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ہمیں مردہ چیزوں کے ساتھ خود کو خراب کرنا بند کرنا ہوگا۔ سنیے، آپ کتنی چیزوں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں جن پر خدا نے 10 برس پہلے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑا 10 سال پہلے مر چکا تو اب وقت ہے کہ اس سے اترا جائے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور وہ اسی موسم میں اچھی لگتی ہیں۔ جب خدا نے کسی چیز پر کام ختم کر دیا تو پھر ہمیں بھی کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آگے چل کر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی گھر پر ہے؟ جی، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ایک اور نے بھی کہا، ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ ہمیشہ کوئی کام ہوتا ہے جو ہم پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا
جب آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے مالی طور پر کچھ دینا شروع کریں جو خدا آپ سے دینے کے لیے کہے، تو اس بات کو بیچ میں ہرگز نہ لائیں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ لوکا 14 باب کی 16 سے 18 آیت۔ اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہے کہ آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کر دیا۔ سب کہے عذر کرنا۔ آپ جانتے ہیں میں ہوٹل میں کمرے کے دروازے پر تختی لگا دیا کرتی ہوں، اور ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں تنگ نہ کرے۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی پر ہی لکڑ لگا لیں اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا، میں نے بیاہ کیا ہے، یہ سب اب سے آ نہیں سکتا۔ کاش آپ دیکھتے جب خدا نے مجھے کلام سنانے کے لیے بلایا تو میری زندگی کیسی تھی۔ میرے 3 بچے تھے اور پھر ان 2 برسوں کے دوران ہی ایک اور بیبی ہو گیا، اب 4 بچے ہو گئے۔ لہٰذا میں 50 برس کی ہونے تک ٹی وی پر نہ جا سکی۔ اور اب مجھے ٹی وی پر 26 سال ہو گئے ہیں۔ مہربانی سے مجھے نہ بتائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے بچے ہیں۔ مجھے نہ بتائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا ابھی آپ کم عمر ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو خدا آپ سے کرنے کو کہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ سال بڑے آسان تھے؟ نہیں، وہ آسان نہیں تھے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ کتنے مشکل سال تھے، کیونکہ مجھے زندگی میں ان تمام مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ میں ایک ایسے خاندان میں پلی بڑی تھی جو بالکل ہی خدا سے دور تھا۔ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، میرا مطلب ہے مجھے مشکلات کا سامنا تھا، چھوٹی نہیں بلکہ بڑی مشکلات کا، اور میں ان سب باتوں کا اطلاق خود پر کرنے کی کوشش کرتی اور مسیحی طرز عمل اپناتی، باہر جا کر لوگوں کو کلام سناتی۔ سچ کہتی ہوں میں نہیں جانتی کہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کیوں دیا، لیکن اس نے کیا۔ میری بہت زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، میں ہائی اسکول گریجویٹ ہوں، میں انگریزی میں فیل ہوتے ہوتے بچی۔ لیکن میں 100 زبانوں میں کلام کی منادی کر رہی ہوں۔ سنیے، خدا بڑا عجیب ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ واقعی خدا کے ساتھ رہنا شروع کر دیں آپ کو بڑا لطف آئے گا، کیونکہ آپ اسے ایسے ایسے کام کرتے دیکھیں گے کہ دنگ رہ جائیں گے۔ میرے استاد چاہتے تھے کہ میں جرنلزم پڑھنے کے لیے اسکالرشپ کے لیے درخواست دوں کیونکہ وہ میرے لکھنے کی صلاحیت کو پہچان گئے تھے، لیکن میں کالج نہ جا سکی کیونکہ میں اپنے باپ سے دور ہونا چاہتی تھی۔ جب میں 16-17 برس کی تھی تو ایک ہی سوچ میرے سر پر سوار تھی کہ جب میں تھوڑی اور بڑی ہوں گی تو کہیں اور چلی جاؤں گی جہاں اپنا خیال خود رکھ سکوں، جہاں مجھے دوبارہ کوئی نہ کہہ سکے کہ کیا کرنا ہے۔ لہٰذا رائٹنگ میں کوئی کورس نہیں کیا، نہ ہی جرنلزم اور نہ ہی کوئی ڈگری، لیکن میں نے 130 کتابیں لکھی ہیں۔ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہی، میں بتا رہی ہوں کہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ مزے کا خیز حد تک، میرا مطلب ہے واقعی حد تک کہ آپ سمجھ نہ پائیں کہ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔
اور یہ ایمان میں قدم اٹھانے کی بات ہے۔ خدا رحم کر، ہر کوئی بچ کر چلنا چاہتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ میں نے بہت غلطیاں کی، لیکن خدا کا شکر ہو میں نے کچھ بہت زبردست کام بھی کیے۔ میں بائبل اسٹڈی کروایا کرتی تھی، اور میرے دل میں ایک بڑا خواب تھا۔ جانتے ہیں جب آپ کے دل میں کوئی خواب پل رہا ہوتا ہے، آپ حقیقی طور پر نہیں جانتے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا آپ کی خام خیالی۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، آپ اس بات کا یقین کر لینا چاہتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم کیسے جانیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ آپ یہ نہیں جان پائیں گے جب تک آپ خود جاننے کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے، اور یہ ذرا بہادری کا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہم نے کیا محسوس کیا ہوگا جب خدا نے اسے کہا ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو اور ان سب چیزوں کو جن سے تو مانوس ہے، گھر بار کو، ہر چیز، ہر شخص کو چھوڑ کر پہلے ہر اس چیز کو ترک کر کے جو تیری ہے اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ سنیے، کیا کوئی آج اس منصوبے سے اتفاق کرے گا؟ خیر، میں ایک اچھی ملازمت کرتی تھی اور اچھے پیسے کماتی تھی۔ میرا مطلب ہے اس وقت میرے پاس کمپنی کی گاڑی تھی، میں کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر تھی، لیکن کام اور بچوں کی وجہ سے میرے پاس اسٹڈی کا وقت نہیں تھا۔ میں اسی کی تیاری کرتی جو خدا نے میرے لیے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں۔ ہمارے گھر کے بل ہماری آمدنی سے زیادہ تھے، میری تنخواہ کے بغیر جیف کی آمدنی سے زیادہ تھے۔ ہم اپنے بلز کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ خدا نے کہا میں خیال رکھوں گا۔ او خدایا رحم کر۔ سنیے، خدا مجھے بلاتا رہا، بلاتا رہا، بلاتا رہا۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں جب میں یہ کہتی ہوں، جب تک بالآخر میں نے اپنی فل ٹائم جاب نہ چھوڑ دی اور پھر پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ سنیے، کیا زبردست کلام ہے۔ آپ میں سے کتنے پارٹ ٹائم فرما بردار ہیں؟ جو کچھ خدا نے مجھ سے کہا میں نے اس پر تھوڑا سا عمل کیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے لیے ایک متبادل منصوبہ بھی رکھا کہ اگر خدا مشکل وقت میں نہ آیا تو میں پھر بھی اپنے کچھ بل ادا کرنے کے قابل تو ہوں گی۔ ذرا سوچے کیا ہوا، مجھے میری پارٹ ٹائم جاب سے نکال دیا گیا، اور میں اس طرح کی نہیں تھی کہ کوئی مجھے نوکری سے نکال دیتا۔ اس معاملے میں میری شہرت بہت اچھی تھی، مجھے ہمیشہ ترقی ملتی رہی، ہمیشہ بڑے عہدوں پر رہی، مجھے نکال دیا گیا۔ اس ملازمت میں میری کارکردگی بری رہی، میں جس کام کو ہاتھ لگاتی وہ غلط ہو جاتا۔ خیر، زیادہ دیر نہیں گزری، مجھے خیال آیا خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کس قدر خوفزدہ تھی۔ مجھے یاد ہے پہلے ہفتے میں اپنے گھر کے ہال میں سے گزر رہی تھی اور لگ رہا تھا جیسے میرے گھٹنوں میں جان نہیں ہے اور میں بس ابھی گر جاؤں گی، اور خدا نے کہا تو یہ کام دو طریقوں سے کر سکتی ہے، دن رات فکر اور پریشانی میں پڑی رہے یا مجھ پر بھروسہ کر کہ میں تیری دیکھ بھال معجزانہ طور پر کروں۔ اور 6 سال تک ہر مہینے ہمیں صرف $40 اضافی چاہیے ہوتے تھے، اور کپڑوں یا گاڑی کے ٹائرز کے لیے وہ اضافی رقم ان کے لیے درکار ہوتی، لیکن ہر مہینے 6 سال تک خدا نے معجزانہ طور پر ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں پیسے مہیا کیے۔ میں آپ کو اپنے مشکل برسوں سے متعلق بتا رہی ہوں، لیکن یہی وہ سال تھے جب میں نے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھا۔ اس لیے آج میں آپ کو یہاں کھڑی ہو کر یہ بتا سکتی ہوں کہ خدا وفادار ہے، لیکن آپ ہر وقت محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو پانی پر چلنا ہے تو پھر آپ کو کشتی میں سے نکلنا ہوگا۔ خدا ہمیں کچھ کرنے کے لیے ہمیشہ اس وقت تک نہیں بلائے گا جب تک ہمارے لیے آسانی ہو۔ ہمیں اپنی زندگی سے پریشان نہ کرنے کی تختی کو اتارنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی فرما برداری کے لیے ہر لمحے تیار رہنا ہوگا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا کے ساتھ عجیب تجربات کو دیکھیں گے۔